بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے۔ اتنا کہتے ہی زور زور سے ڈول بجنے لگا، پھر بجتا ہی چلا گیا۔ مردوں اور بوڑھوں کی دوڑیں اس ڈول کی جانب لگ گئی۔ جب کبھی گاؤں میں اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا، پورے گاؤں میں منادی ہوا کرتی تھی، گلی گلی اعلان کروائے جاتے تھے۔ یہ گاؤں کا دستور تھا اور چودھری چشمت کی فطرت تھی۔ آج ڈول کیوں پیٹا جا رہا تھا، یہ سب جاننے کے لیے چودھری کے ڈیرے پر پہنچے۔ ہر گھر کا ایک فرد وہاں ڈیرے پر موجود تھا۔ ایک اضطرابی کیفیت کا عالم تھا۔ سبھی کی نظریں اونچی حویلی کے دروازے پر جمی ہوئی تھی، جس دروازے سے چودھری نے برآمد ہونا تھا، اس مجمع تک آنا تھا۔ اسی روز میرا دوست عرفان بھی میرے پاس تھا۔ میں نے عرفان کا بازو کھینچا اور کہا، چلو سنتے ہیں چودھری صاحب کیا کہتے ہیں۔ یہ دستور، یہ طریقہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی ساتھ چلنے لگا، لیکن یہ سب کیوں ہو رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان تھا۔ ثاقب بتاؤ تو صحیح یہ سب کیا ہے، اس نے متانت بڑے لہجے میں کہا۔ رات کو بتاؤں گا، میں نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ جلدی ڈیرے پر پہنچے، بہت کچھ ہو رہا تھا، لہٰذا ڈیرے پہنچتے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھنے کو ملا۔ چودھری صاحب 4-5 سربکف ملازموں کے درمیان حویلی سے نکل کر ڈیرے تک آئے۔ ایک نظر وہاں کھڑے ہجوم پر دوڑائی، شاید دیکھنا چاہتے تھے کہ یہاں پہنچنے والے آدمیوں میں کسی آدمی کی کمی تو نہیں ہے۔ تب وہ بولے، یقیناً آپ سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ سب کو یہاں کیوں جمع کیا ہے۔ الفت جان کا قتل، اس کا 2 حصوں میں تقسیم کرنا، اس کی نکلی ہوئی آنکھیں اور اس سے پہلے 2 اور قتل، مجھے یہ کسی انسان کے ہاتھوں کا نہیں لگتا، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آسیب وغیرہ ہو۔ چودھری نے آج دفن کیے جانے والے نوجوان کی موت کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ آج چودھری کے لہجے میں ان کی شخصیت میں رعونت دکھائی نہ دی، بلکہ ان کے لفظوں میں زیر کی دکھائی دی اور درد مندانہ لہجہ نظر آیا۔ جی چودھری صاحب، آپ نے درست کہا، ہمیں بھی یہی گمان گزرا تھا، اور پھر گاؤں میں الفت جان کا قتل یہ پہلا قتل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، اللہ وسعہ، یہ چودھری کا گاؤں ہے، یہاں قتل ہو رہے ہیں، اور چشمت اللہ اس وقت تک سکون کی نیند نہ سو سکے گا جب تک ان کے قاتل کو آپ لوگوں کے سامنے سزا نہیں دے دیتا، چاہے وہ وحشی انسان ہو یا آسیب۔ آج سبھی کو جمع کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ چوکنے رہیں، آس پاس ارد گرد پر نظر رکھیں، کسی پر شک گزرے تو مجھے آگاہ کریں۔ ایک ماہ میں 3 قتل اور 3 قتل کالی چٹان پر ہوئے ہیں۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نور دن قتل ہوا کالی چٹان پر پڑا رہے۔ ہم تو یہی خیال کرتے رہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گیا ہے، اس کی لاش گل سڑ چکی تھی، تعفن زدہ تھی، اس پر حشرات کی بہتات تھی، پہچانی نہ جا رہی تھی۔ بہرحال تم لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے لازمی کرو۔ چودھری صاحب کی بات سن کر میں آگے بڑھا اور کہا، چودھری صاحب، ایک بات میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہی ہے، اگر حکم کریں تو میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کچھ اثر رکھ سکے۔ ہاں ثاقب بیٹا، بولو، کیا بات ہے تیرے دماغ میں، کھل کر اظہار کرو، چودھری صاحب نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب، بابا نور دن کے قتل کے بعد میں خفیہ طور پر کالی چٹان پر جاتا رہا ہوں، کیونکہ جس طرح اس وحشی انسان نے بابا نور دن کی لاش کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے ٹکڑے کر سکوں، لیکن چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ مخیب راتوں میں چمکتی روشنی میں کبھی یہاں چٹان پر کسی انسان کا وجود نہیں دکھائی دیا، سو اندازہ لگا لیا یہ کام انسان کا نہیں، آسیب کا ہے، غیر مرئی قوتوں کا ہے۔ یہاں گاؤں میں کسی علم والے کو لانا لازمی چاہیے، اگر سایہ ہوا غیر مرئی قوتیں ہوئیں تو علم والوں سے جلا کر بسم کر سکے گا، اور دوسری صورت میں اگر وہ سایہ نہ ہوا، کوئی گاؤں سے باہر کا آدمی ہوا، تو ہر رات 2 نوجوانوں کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ گاؤں کی حفاظت کریں، گاؤں سے لے کر کالی چٹان تک کی نگرانی کریں۔ واہ بیٹا واہ، داد دیتا ہوں تیرے دماغ کی، لگتا ہے میری طرح سبھی گاؤں والوں کو تیری یہ بات، یہ خیال دل کو بھایا ہوگا۔ کیوں گاؤں والوں؟ چودھری نے گاؤں والوں سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ایسا ہی کرنا چاہیے، بلکہ آج ہی کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کریں گے کرم دیم؟ تو میری گاڑی پکڑو اور شہر سے کسی علم والے کو بلا کر لاؤ، اور آج رات 2 نوجوان لڑکے اس گاؤں کی نگرانی کریں گے۔ آج ثاقب کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، ثاقب بیٹا، گاؤں والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ ملا لو۔
میں نے عرفان کا ہاتھ پکڑا اور کہا چودھری صاحب یہ میرا دوست ہے، وہ کہ شہر کا رہنے والا ہے، لیکن نہ ڈر ہے، طاقتور بھی ہے، میرے ساتھ آج یہ گاؤں کی نگرانی کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج تم دونوں نگرانی کو گئے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی کالی چٹان یا آگے پیچھے مشکوک انسان دکھائی دے تو اسے قتل نہیں کرنا، بلکہ اسے حویلی لانا ہے تاکہ اس کا منہ کالا کر کے گاؤں کا چکر لگانے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں۔ چودھری صاحب نے حکمانہ انداز میں کہا۔ جی چودھری صاحب، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا اب تم سب لوگ جاؤ۔ چودھری نے اس بات پر لوگوں کا مجمع منتشر کیا۔ عرفان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت نمایاں تھی کہ یہ آسیب کیا ہے، تب اس نے پوچھ ہی لیا۔ ثاقب، آسیب، سایہ، ان سب کا وجود ہے؟ اس کی بات پر میں ہنسنے لگا اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا صرف ان کا وجود ہی نہیں بلکہ یہ چیزیں انسانی زندگیوں سے کھیلتی بھی ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ سب کتابی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن تیرے گاؤں آ کر ثاقب میں تیرے ساتھ کالی چٹان پر نہیں جاؤں گا۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، خوفناک قسم کی داستانیں پڑھ پڑھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی بھیانک چہرہ سامنے آ گیا تو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ نہ بابا نہ، میں نہ جاؤں گا تیرے ساتھ، مجھے تو ابھی گاڑی پر سوار کر، میں تیرے پاس چند دن گزارنے آیا تھا کہ تیرے گاؤں کی سیر کروں گا، دیہاتی زندگی کو قریب سے دیکھوں گا۔ کبھی کسی گاؤں نہیں گیا تھا، لیکن اب میں ایک پل بھی نہیں رکوں گا۔ عرفان کی باتیں سن کر میں ہنسنے لگا اور کہا شہر میں بہت بولا کرتا تھا، کالج میں جن بھوتوں کی باتیں کر کے دماغ خراب کیا کرتا تھا، اور اب؟ عرفان نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا ثاقب وہ صرف باتیں تھیں، اور یہاں حقیقت بس کہہ دیا نا کہ مجھے نہیں جانا کالی چٹان پر۔ کالی چٹان کتنا ڈراؤنا نام ہے۔ حوصلہ رکھو یار، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر تجھے کچھ کہے گا تو سمجھ لینا صبح کا سورج وہ نہ دیکھ سکے گا۔ میں نے ہزاروں باتیں بنا کر عرفان کو رضامند کر لیا، تب وہ بولا یار تم تو اپنے گاؤں کی شہر میں بہت تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن یہاں مجھے تو دور دور تک پھیلے ویرانوں اور سیاہ چٹانوں سے خوف آتا ہے۔ اس کی بات پر میں نے کہا یار عرفان، دراصل ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں تھا۔ کالج کی چھٹیاں میں خود 2 پہاڑوں میں گزارنا چاہتا تھا، پھر تجھ سے جدا ہو کر جو ہی گاؤں آیا تو پتہ چلا کہ بابا حاکم دین کا قتل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بابا نور محمد قتل ہوا تھا۔ گاؤں والوں کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر پہلے تو میں ڈرا، لیکن پھر اس طاق میں رہنے لگا کہ جان سکوں کہ یہ گنونا کھیل کون رہا ہے۔ قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کون کرتا ہے، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ رات کو الفت جان قتل ہو گیا، اس کی لاش میں خود کالی چٹان سے اٹھا کر لایا ہوں، صبح دفن کیا ہے۔ تم پر کچھ ظاہر نہ ہونے دیا کہ تم چند دن گزارنے آئے ہو، میرا گاؤں دیکھنے آئے تھے۔ بہرحال میری باتیں عرفان بڑی دلجوئی سے سنے جا رہا تھا، تب وہ بولا ثاقب یہاں چند گھنٹوں میں بہت کچھ دے چکا ہوں۔ سنا کرتا تھا کہ گاؤں کے چودھری جاگیردار بہت ظالم ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ چودھری خوش طبیعت کا مالک ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونکا اور کہا تم نے درست سنا تھا، یہ چودھری بھی کبھی کبھی بڑا ظالم انسان ہوا کرتا تھا۔ اس کے اندر بڑا ہی گھمنڈ تھا، لیکن ان 3 قتلوں نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی چٹان پر مردہ پڑا دکھائی دینے لگا تھا، ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنے لگا تھا، تب اس کا رعونت کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، گاؤں والوں کے قریب ہو گیا۔ یہاں کے لوگ کاذب نہیں ہیں، راست باز ہیں، حوصلہ مند ہیں اور باہمت ہیں۔ گھر میں بیٹھے گاؤں والوں کی باتیں کرتے رہے کہ رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا جو گہرا ہونے لگا، تو میں نے اپنا پستول، تیز دھار چاقو، ٹارچ لی اور عرفان کو لیے کالی چٹان کی جانب بڑھنے لگا۔ گاؤں کے سیاہ سناٹے سے ہر طرف سے چھائی خاموشی سے وہ خوف زدہ اور ڈرا دکھائی دیا۔ عرفان کیا بات ہے، بولتے کیوں نہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں کے ذریعے دل کو پرکھتے ہوئے کہا۔ میری بات پر وہ چونک سا گیا۔ ثاقب یار کیسے رہ پاتے ہو تم لوگ ایسی جگہوں پر؟ شام ڈلتے ہی قدم سناٹے کے ڈر سے لڑکھڑانے لگتے ہیں، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، چہکتی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی ڈر اور خوف میں بھیگی ہوئی آواز سن کر میں ہنسا۔ واہ دوست واہ، تم اتنے ڈرپوک ہو سکتے ہو، میں نہیں جانتا تھا۔ تم شہری لوگ گاؤں کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ شہر میں سوائے رونقوں کے اونچی اونچی عمارتوں کے اور ہے ہی کیا؟ یہاں گاؤں میں دیکھ کھلی فضائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، لہراتے ہوئے سبزے ہیں، دیسی خوراکیں ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو راتوں کا کالا سیاہ سناٹا خوفزدہ کیے جا رہا ہے۔
اس نے میری بات کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا، چلو واپس چلیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، عرفان یار بحث مت کرو، حوصلہ سے کام لو، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ چلایا، ثاقب وہ دیکھو آگ۔ اس کا اشارہ کالی چٹان کی طرف تھا، مجھے بھی دور کالی چٹان کی طرف آگ دکھائی دی۔ تب میں نے کہا، عرفان لگتا ہے اس آگ کے پاس ضرور کوئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے پورے گاؤں میں وحشت پھیلا رکھی ہے، بس تم چپکے چپکے سے میرے پیچھے آتے جاؤ۔ اب میری تمام توجہ آگ کی جانب تھی جو خلقی اور مدھم تھی، لیکن جو ہم آگ کی طرف بڑھتے گئے وہ خلقی اور مدھم آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دینے لگی۔ ثاقب لوٹ چلو، واپس لوٹ چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عرفان نے چلتے چلتے خوف سے بھیگی آواز میں کہا، کچھ نہیں ہوگا عرفان، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ آگ سے کچھ دور چٹان کی طرف ایک طرف ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے، ہماری نظریں کسی چہرے کی متلاشی تھی، لیکن آگ کے ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عرفان، اس سے قبل ان چٹانوں میں نے بھی کبھی آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی ہے، آج میرا بھی پہلا موقع ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہاں چٹان کے پاس کون ہے، کون لوگوں کا قتل کرتا ہے، کون جسموں کو چیڑ پھاڑ کر پھینکتا ہے۔ میں نے بھی اپنی ہمت و حوصلہ کو یکجا کرتے ہوئے کہا، ثاقب کوئی آ رہا ہے، سنا تم نے؟ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، چلو بھاگو یہاں سے، عرفان نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تب میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولنے سے منع کر دیا اور کہا، عرفان خاموشی سے دیکھتے جاؤ، بولنا نہیں ہے، اپنی یہاں موجودگی کا اسے احساس نہ ہونے دو، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنے میں سفید کفن میں ملبوس کوئی شخص آگ کے قریب آتا دکھائی دیا، اسے دیکھتے ہی دل کو ایک جھٹکا لگا، لیکن ہمت نہ ہاری، چپ چاپ بیٹھا رہا اور اسے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اس کا پورا جسم، سر، منہ سفید کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے وہ آگ کے قریب آیا اور ہاتھوں میں آگ لے کر اسے کھیننے لگا۔ ثاقب بھوت! اس کی یہ حرکت دیکھ کر عرفان جیسے ہی چیخ پڑا، اور شاید یہ آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ آگ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ عرفان کے ساتھ ساتھ میرا جسم بھی کانپنے لگا۔ عرفان جو قرآنی آیات زبانی یاد ہوں وہ پڑھتے جاؤ۔ میں نے ڈرنے کے باوجود بھی اپنے حوص بحال رکھتے ہوئے کہا۔ تب عرفان نے بلند آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے اس اقدام سے چلتا ہوا کفن پوش ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ تب ہم نے قرآنی آیات کا ورد زبان پر جاری رکھتے ہوئے واپس دوڑ لگا دی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب آج تو بچ کر نکل گیا ہے، لیکن دوبارہ کبھی نہ بچ سکو گے، مجھے خون چاہیے، انسانی خون، اپنی خشک رگوں کو تر کرنے کے لیے انسان خون۔ ہفتہ بعد ایک انسان کا خون پینا دل کھایا میرا جیون ہے، اور میں اپنا جیون ختم نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی پیاسی رگوں کو ضرور تر کروں گا۔ یہ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں، پھر خاموشی پھیل گئی۔ قریب کھڑے عرفان کی حالت غیر ہو گئی، شاید یہ عصیب کا ظاہر ہونا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی نظریں جیسے پھٹ گئی تھی، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا، نہ سانس لیے جا رہا تھا، اس کی جلدی آگ کو گھڑتا رہا۔ عرفان، عرفان! میں چیخا، اسے پکڑنا چاہا، لیکن اس نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینکا اور مسلسل اس طرف بڑھنے لگا۔ عرفان میں اتنی طاقت پہلے نہ تھی، یہ نئی طاقت اس کی اپنی نہ تھی، ضرور سایہ اس پر حاوی ہو گیا تھا، اسے مدہوش کر چکا تھا۔ تب میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، سوتے لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں لیے میرے پاس جمع ہونے لگے۔ وہ عرفان کو بچاؤ، اسے میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن عرفان سیاہ چٹان کے قریب پہنچ چکا تھا، جہاں جاتے ہی وہ اس چٹان کے پیچھے غائب ہو گیا۔ چٹان کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن عرفان کہیں نہیں ملا۔ عرفان کا غائب ہونا صرف میں نے ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں نے دیکھا تھا۔ تھک ہار کر واپس لوٹ آئے، ذہن اور دماغ میں سوچوں کے پہاڑ اٹھائے، خرامہ چلتا واپس آنے لگا۔ میں عرفان کے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عرفان کے عصیب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خبر کیسے سناؤں گا؟ انہی سوچوں میں گرا ہوا چلتا رہا۔ آنکھیں تر تھی، پلکیں بھیگی ہوئی تھی، آنسو کے قطرے گالوں کو بھگوتے ہوئے زمین بوس ہو رہے تھے۔ چودھری صاحب، میرا دوست قتل ہو گیا ہے، اس سائے کے ہاتھوں چیر پھار ہو گیا ہے، وہ میرا مہمان تھا، شہر سے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ چودھری کو دیکھتے ہی میں چیخ پڑا۔ چودھری صاحب نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا،
ثاقب بیٹے میں سب کو جانتا ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح تیرا دوست بھی اس کفن پوش کے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن اب جان گیا ہوں کہ انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا کوئی درندہ انسان نہیں ہے، عصیب ہے۔ جس طرح اس نے یہاں دہشت پھیلا رکھی ہے، صبح ویسا ہی اس کا حال کریں گے۔ عامل بابا کی خدمات حاصل کریں گے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ لیکن چودھری صاحب کی باتیں میرے اندر حوصلہ نہ پیدا کر سکی، میرے بہتے آنسو کو خشک نہ کر سکی۔ رات بیت گئی، صبح سویرے ہی میں اپنے دوست کو دوبارہ تلاش کرنے کی غرض سے کالی چٹان پر جا پہنچا۔ وہاں چٹان پر عرفان کی 2 حصوں میں بٹی ہوئی لاش دیکھ کر میں چیخ پڑا، میں رو کر اس سے لپٹ گیا۔ عرفان میرے دوست، اٹھو یار، میں تیرا دوست ہوں، آنکھیں کھولو، دیکھو کس قدر لٹ گیا ہوں، بکھر گیا ہوں، بولو یار، ایک دفعہ کہہ دو ثاقب، یہ ایک خواب ہے، سپنا ہے۔ لیکن یہ نہ خواب تھا نہ سپنا تھا، حقیقت تھی۔ کافی دیر تک اس سے لپٹا روتا رہا، پھر اس کے جسم کے دونوں حصے کو کندھے پر رکھا اور میں حویلی لے گیا۔ جو بھی میرے کندھے پر عرفان کی لاش کو دیکھتا اور اس پر رکت طاری ہو جاتی۔ چلتے چلتے میں چوہدری کے ڈیر پر جا کر عرفان کی لاش کو رکھ دیا اور چیخا، چوہدری صاحب، میں اس کے ماں باپ کو کیا جواب دوں گا؟ کیسے ان کی لاش ان تک پہنچاؤں گا؟ وہ مجھے قاتل کہیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ میں تو کیا پورا گاؤں جائے گا۔ اس کی موت کا کوئی قاتل نہیں ہے، اس کو گاؤں والوں نے نہیں مارا ہے، یہ کام میں خود سنبھالوں گا۔ پھر فوری گاڑی کا انتظام کیا گیا اور عرفان کی لاش شہر اس کے گھر پہنچائی گی۔ وہاں کوہرام برپا ہو گیا، سبھی گھورنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مجھے اس کا قاتل سمجھنے لگے۔ عرفان کی ماں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور چلاتی ہوئی بولی، ثاقب، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ وہ تو بہت خواہش، بہت تمنائیں لیے تیرے پاس گیا تھا، لیکن تو قاتل ہے، میرے بیٹے کا قاتل۔ عرفان کی ماں جذباتی انداز میں چیختے ہوئے روتے ہوئے بولی۔ چودھری صاحب آگے بڑھے اور عرفان کے علاوہ گاؤں میں ان قتلوں کے بارے میں انہیں آگاہ کیا، جنہیں گاؤں نے مل کر قبر میں اتارا تھا، انہیں مطمئن کیا۔ بالآخر اسے بھی سپرد حق کر دیا گیا۔ میں نے عرفان کی قبر پر ہاتھ رکھا، وعدہ کیا کہ جب تک اس کفن پوش کا خاتمہ نہ کر لوں گا چین سے نہ بیٹھوں گا۔ شہر سے ہی عامل کو ساتھ دیا گیا اور گاؤں آگئے۔ عامل نے اس علم سے بتایا کہ وہ کفن پوش ہفتے میں ایک بار ظاہر ہوتا ہے اور انسانی خون سے اپنی خشک رگوں کو تر کرتا ہے اور اپنی روح کو تقویت پہنچاتا ہے۔ یہ ہفتہ گزارنا میرے لیے صدیوں برابر تھا۔ ہر رات کالی چٹان پر جاتا، وہاں پہنچ کر چیختا چلاتا، کفن پوش کو پکارتا، لیکن کچھ نظر نہ آتا۔ ایک رات میں کالی چٹان کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ مجھے جلتی ہوئی آگ دکھائی دی۔ یہ آگ دیکھتے ہی میں واپس گاؤں آیا، بزرگ کو ہمراہ لیا اور دوبارہ کالی چٹان تک پہنچا۔ دور سے ہی ہمیں آگ کے ساتھ کھیلتا ہوا وہ کفن پوش دکھائی دیا تو بزرگ نے آنکھیں بند کر لی اور پڑھنے لگا۔ کافی دیر تک پڑھنے کے بعد بولا، ثاقب، یہ میرے علم سے باہر ہے، میں کسی بھی صورت اسے تسخیر نہیں کر سکوں گا، اس پر غلبہ نہ پا سکوں گا۔ واپس لوٹ جاؤ۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ثاقب، تمہیں کہا تھا نا کہ تم دوبارہ مجھ سے نہ بچ پاؤ گے، آج تیری باری ہے۔ یہ لفظ سنتے ہی بابا واپس بھاگ نکلا اور میں بنا سکتا کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔ مدہوشی مجھ پر طاری ہونے لگی، اپنے ہوش کھونے لگا، عرفان کی طرح اپنا جسم بھی ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنے لگا۔ مدہوشی کے عالم میں خرامہ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ میں کس سمت جا رہا تھا، کیوں جا رہا تھا، کچھ خبر نہ تھی، اتنا جانتا تھا کہ آگ کے قریب تھا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ میرے دل پر پڑا، پھر ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے گھر میں پاپا مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر گاؤں میں ڈھول بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگے۔ میں متحیر انداز میں ہر کسی کو گھورنے لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بار بار اپنے آپ کو بھی دیکھتا کہ میں زندہ کیسے بچ گیا، مرا کیوں نہ، اس سایہ کے ہاتھوں ٹکڑوں میں تقسیم کیوں نہ ہوا۔ مبارک ہو کی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے ماں سے کہا، ماں یہ سب کیا ہے؟ ماں نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، بیٹا وہ سایہ جس نے تمہارے دوست عرفان کو قتل کیا تھا، گاؤں والوں کے مردوں کو قتل کیا تھا، جل مڑا ہے، بندے قریب اس کی جلتی ہوئی لاش دیکھنے کو ملی ہے جو دھواں بنتے بنتے غائب ہو گئی۔ بیٹا تم نے بدلہ لے لیا ہے اپنے دوست کا، گاؤں والوں کا۔ ماں کی اس بات نے مجھے چونکا دیا، سوچوں میں الجھا کر رکھ دیا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، کس نے کیا۔ تب اپنے دل کے ساتھ لگے ہوئے اللہ والے لاکٹ کی جانب دھیان گیا تو سب کچھ سمجھ گیا کہ اس کے مرنے جلنے میں کیا کمال تھا، بلکہ اس کے مرنے جلنے میں میرا کمال نہ تھا بلکہ اس لاکٹ کا تھا۔ جو ہی اس نے میرا دل نکالنے کے لیے مجھ پر ہاتھ ڈالا ہوگا، اسے کرنٹ لگا ہوگا اور پھر شان قدرت سے وہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہوگا۔ تب میں نے گلے میں ڈالے گئے لاکٹ کو بوسہ دیا، ہونٹوں سے لگایا، شکرانے کے نوافل ادا کیے، لیکن اپنے دوست عرفان کی موت کو آج تک نہ بھول پایا۔ جب گاؤں جاتا ہوں وہ کالی چٹان دکھائی دیتی ہے تو کام جاتا ہوں، وہ کالی چٹان نہیں ہے بلکہ خونی چٹان ہے، انسانی خون سے سرخ نظر آتی ہے تو میرے آنسو کے کئی قطرے آنکھوں سے نکل کر گالوں میں تیرتے ہوئے زمین میں جذب ہو جاتے ہیں۔